والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری و مسلم۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ رمضان کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے کے روزے کی برکت سے روزے دار کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن حدیث کے اندر دو الفاظ آئے ہیں، ایک تو یہ کہ ایمان اور دوسرا احتساباً۔ تو ایمان اور احتساب کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ کہا گیا کہ جو شخص ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے، تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ حالت ایمان میں وہ روزہ رکھے۔ جیسا کہ علماء نے ایک مفہوم یہ ذکر کیا ہے کہ ہر عمل کے لیے ایمان کی حالت کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کے اندر کہا گیا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ تو اگر ایمان ہے تو عمل قابل قبول ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا مفہوم ہے کہ یقین کے ساتھ، یعنی وہ عمل کرے لیکن مکمل طور پر یقین ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس عمل کا جو اجر رکھا ہے اس بات پر پورا یقین ہو۔ احتساب کا معنی ہے ثواب کی امید رکھنا۔ ثواب کی امید رکھنا یعنی اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید بھی ہو۔ اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم جو کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو تمام عبادتوں کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے محبت۔ عبادت کا بنیادی رکن محبت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، ہم نے فجر کی نماز پڑھی تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، کہ اللہ سے محبت ہے جس کی بنیاد پر ہم نے فجر کی نماز پڑھی۔ اسی طرح سے ہم نے روزے کی نیت کی اور دن بھر ہم بغیر کھائے پیے رہیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت ہے۔ تو عبادت کی بنیاد محبت پر ہے۔ اور دوسرا رکن ہے خوف، یعنی عبادت میں خوف بھی ہونا چاہیے، کیونکہ عبادت صرف کسی کام کے کرنے کا نام نہیں ہے، بعض کاموں سے رک جانے کا نام بھی عبادت ہے۔ مثلا جھوٹ سے رکنا عبادت، شراب سے رک جانا عبادت، سود لینے سے رک جانا عبادت۔ تو اس طرح کے وہ تمام کام جو حرام ہیں ان کاموں سے رک جائے انسان تو یہ بھی عبادت ہے۔
لیکن یہ عبادت آپ کب کر پائیں گے؟ جب آپ کے دل کے اندر خوف ہوگا۔ آپ جھوٹ بولنے جائیں گے تو اللہ کا خوف دل کے اندر ہو تو پھر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ شراب پینے جائیں گے اللہ کا خوف ہو تو شراب نہیں پئیں گے۔ غیبت کرنے جائیں گے تو اللہ کا خوف ہو تو غیبت نہیں کریں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عبادت کا دوسرا رکن خوف ہے، اور عبادت کا تیسرا رکن بھی ہے، وہ ہے رجا، امید۔ اللہ رب العالمین سے نیک کام کی امید رکھنا۔ امید حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے ایسے اوصاف ہیں جن اوصاف کا اظہار صرف اسی امید کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو صفت رحمت سے متصف کیا ہے۔ تو یہ صفت رحمت کا اظہار کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ رب العالمین سے امید کرتے ہیں۔ اللہ سے امید کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے۔ ہم نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں عطا کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین معطی ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں امید ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی صفت کا پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیں امید ہے۔ ہمارے یہاں پر جو ماحول ہے ہندوانہ عقیدے کے تحت، تو کیا کہا جاتا ہے کہ کرم کر اور پھل کی امید نہ کر، یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو پھل کی امید نہ کر، یہ والی بات بہت خطرناک ہوتی ہے، ہمیں اس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یعنی انسان امید کے مقابلے میں جب نا امیدی پر آ جاتا ہے تو کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ نا امیدی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے توقع چھوڑ دیتا ہے، جبکہ بندے سے کہا یہ گیا ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو اپنے آپ پر ظلم کر رکھے ہو، اللہ کی امید، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو جانا، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اب بھلا بتلائیے، کسی شخص نے گناہ کیا، اللہ کی ذات سے اگر وہ نا امید ہو گیا، تب تو وہ گناہ سے توبہ کرنے کا کبھی اس کو موقع ہی نہیں ملے گا، جبکہ اللہ رب العالمین رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم، وہ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رہے گی تبھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، ورنہ اگر نا امید ہو جائے تو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف جائے ہی نہیں۔ اس لیے ثواب کی امید رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب چونکہ روزہ یہ اللہ رب العالمین کا محبوب ترین عمل ہے، لہٰذا اس عمل کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیں امید ہونی چاہیے، ثواب کی امید۔ اسی لیے حدیث کے اندر ایک قرأت آئی ہوئی ہے کہ باقاعدہ احتساباً کا لفظ کہا گیا ہے کہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو روزہ رکھے رمضان کا، تو کیا کہا گیا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جو فضیلت ہے، خوشخبری ہے، یہ چھوٹی موٹی خوشخبری نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو شاید اتنا احساس نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ ہم گناہ سے بچنے کا اتنا اہتمام بھی نہیں کرتے ہیں، نہ گناہ سے توبہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور نہ یہ سوچتے توبہ کر لیا یا پھر اللہ رب العالمین نے کسی نیک عمل کی وجہ سے اگر گناہ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے تو اس کا احساس ہونا چاہیے نا کہ میں نے یہ کام کیا، میرا گناہ معاف ہو گیا ہوگا، اللہ نے تو وعدہ کیا ہے۔ تو یہ والا احساس ہمیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب یہ بات سنائی جاتی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو ہمارے دل کے اندر اتنا اثر نہیں ہوتا ہے، پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، آپ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ گناہوں سے مکمل طور پر پاک صاف نہ ہو جائے۔ آپ کے سر سے اگر گناہ نہ جائے، ختم نہ ہو، تو جنت میں اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ جنت میں داخلہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے پاک صاف ہو۔ اب رمضان کے مہینہ آتے ہی اگر پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو یہ کس قدر خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اس سے اللہ رب العالمین کے اس عمل کی طرف مزید رغبت دل کے اندر ہونی چاہیے
کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا، تو مزید اہتمام کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ایسا روزہ جو واقعی معنوں میں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ یہاں پر ایک صراحت میں یہ کر دوں کہ پچھلے گناہ جو معاف کرنے کی بات کہی گئی ہے تو صغیرہ گناہ کی بات کہی گئی ہے۔ جہاں تک کبیرہ گناہ کا معاملہ ہے، گناہ دو قسم کے ہیں، ایک کبیرہ، صغیرہ۔ صغیرہ کا مطلب چھوٹا گناہ اور کبیرہ کا مطلب بڑا گناہ۔ تو مختلف قسم کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ کوئی اگر توبہ نہیں بھی کرتا ہے، حالانکہ کرنا چاہیے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرتا ہے تو ان نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جبکہ جہاں تک کبیرہ گناہ کا معاملہ ہے تو انسان جب تک سچی توبہ نہ کرے اس وقت تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے کبیرہ گناہ ایک تو کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ وہ خطرناک گناہ ہوتا ہے۔ اب مثلا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ جس کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی وعید آئی ہوئی ہے، تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، فلاں فلاں قسم کا، جیسے جھوٹ پر، غیبت پر، چغل خوری پر، اس قسم کا جو گناہ ہے وعید آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے آپ شراب پر دیکھیں وعید آئی ہوئی ہے، تو یا پھر شراب کے حوالے سے حد بتایا گیا ہے، زنا کے حوالے سے حد بتایا گیا ہے، یعنی دنیا کے اندر حد نافذ کی جائے گی، تو وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جس گناہ پر اللہ کے غضب نازل ہونے کی بات کہی گئی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن و حدیث کے اندر وہ تمام گناہ جس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے دوری کی بات کہی ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ کی پہچان کا یہ طریقہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ جس میں لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، اسی طرح سے سخت وعید آئی ہوئی ہو، دنیا کے اندر حد نافذ کی جاتی ہے اس گناہ کی وجہ سے، تو یہ سارے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ ہمیں کبیرہ گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ واقعی معنوں میں حدیث کے اندر روزے کی، رمضان کے روزے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں روزے کے تعلق سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان کو قبول کریں۔ اللہ رب العالمین باقی کے ایام کے جو روزے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ ان روزوں کو کرنے کی اور ان روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔